لگے ٹھیک ہے بیٹی لے چلیں گے. اچانک میں طبیعت خراب ہو گئی بچی کی. بچی کہنے لگی بابا اب تو لے چلو. کہا بیٹی جب تو ٹھیک ہو جائے گی پھر لے جائیں گے. باپ کو معلوم نہ تھا, مشیت کو کچھ اور ہی منظور تھا. باپ صحت کے انتظار میں بیٹھا رہا, لیکن کچھ دن کے بعد قدرت کا کرنا یہ کہ بچی کا انتقال ہو گیا. جب بچی کا انتقال ہوا نا باپ رویا. اسے بیٹی کی باتیں یاد آئیں. رو کے کہنے لگا کاش میں اپنی بیٹی کو لے گیا ہوتا, بات مان لی ہوتی تو آج یہ ندامت کے آنسو نہ ہوتے میرے. وہ رو رہا تھا بیٹی کے جنازے کے پاس. لڑکی کے چچا نے آ کے بھائی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. کہنے لگا بھائی ذرا صبر سے کام لیں. کہنے لگا بیٹی کا انتقال ہوا ہے. وہ صبر سے کام لینے کی بات کر رہے ہیں اور مجھ سے میری بیٹی کہتی کہتی چلی گئی کہ ننھے میاں سے ملاقات کرا تو میں کرا نہ سکا. تو بھائی نے اتنا سنا نا لڑکی کے چچا نے, کہنے لگا پریشان کیوں ہوتے ہو, زندگی میں نہ صحیح کم سے کم مرنے کے بعد ہی ان کے قدموں تک پہنچا دو. اب کیا ہوگا, کم سے کم ان کی نظر پڑ جائے گی. اتنا باپ نے سنا, بیٹی کے لاش کو اپنی گود میں اٹھایا, پرانے شہر سے چلتا ہوا آیا سودا گران میں. سرکار مفتی اعظم ہند مسلح بچھا کر کے اللہ کی ذکر میں مصروف ہیں, ذکر میں مشغول سرکار مفتی اعظم ہند ہیں. آئے ہیں, آپ کا تخت پڑا تھا. بچی تقریباً 6 یا 7 سال کی اس وقت میں تھی. بچی کو لا کے باپ نے بستر پہ اس تخت پہ ڈالا جس پہ سرکار بیٹھ کر کے مفتی اعظم ہند حقہ پیا کرتے تھے. آپ مسلح پر اپنی عبادت میں مصروف تھے, ذکر میں مشغول تھے. بچی کو لٹایا, کپڑا ڈال دیا. اس کے بعد آ کر کے بچی کا باپ مفتی اعظم ہند کے پیچھے کھڑا ہو گیا. آؤ دیکھو ان کے گھرانے کی شان کیا ہے, یہ کتنی شان و رفت والے ہیں. آج تک صحیح سے پہچاننے کی ہم نے کوشش نہیں کی ہے. بہت آسانی سے انگلی اٹھا دیا کرتے ہیں شہر بریلی کی طرف. اور نادان جانتا نہیں ہے جو وقار بریلی میں ہے نا, وہ صرف بریلی کا نہیں بلکہ بغداد والے غوث اعظم کا ہوتا ہے. تجھے جانا نہیں ہے, کسی نے دیکھا نہیں ہے. وہ تاریخ اٹھا کر کے پڑھو کہ ایک دن سرکار مفتی اعظم ہند کے کمرے کے پیچھے سے ایک شخص کا گزر ہوا. روشن دان کھلا تھا, دیکھا بڑی تیز روشنی نکل رہی ہے. روشنی کی تیزی کو دیکھا, اس نے اچک کے دیکھا کہ کوئی بزرگ ہیں جو مفتی اعظم ہند کے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مفتی اعظم ہند زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں. فجر کے وقت کا انتظار کرنے لگا. جیسی فجر کا وقت ہوا, آیا مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں, چلم بھر کے لایا. کہنے لگا حضور ایک بات پوچھوں. کہا کیا؟ کہ حضرت میں رات یہاں سے گزر رہا تھا, روشن دان سے روشنی نکل رہی تھی. میں نے دیکھا جھانک کر کے یہ روشنی کیسی ہے. حضرت کے چراغ کی تو روشنی بھی ایسی نہیں ہے, لیکن جب میں نے دیکھا حضرت مجھے تعجب ہوا. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے دیکھا کوئی بزرگ اوپر بیٹھے تھے, آپ نیچے تھے. حضرت بتائیے تو صحیح وہ بزرگ کون تھے اور روشنی کیسی تھی؟ مفتی اعظم فرماتے جا اپنا کام کر. کہا نہیں حضرت جاؤں گا نہیں جب تک بتاؤ گے نہیں. تب مفتی اعظم ہند نے فرمایا تھا تو نے جن بزرگ کو دیکھا تھا نا تخت پہ بیٹھے ہوئے, وہ کوئی اور نہیں بلکہ بغداد والے غوث اعظم بیٹھے ہوئے تھے. اور جو روشنی روشن دان سے نکل رہی تھی وہ ان کے چہرے کی روشنی تھی. ان کا معاملہ یہ مفتی اعظم کا غوث اعظم سے ہے. اللہ اکبر. بچی کو لٹایا باپ نے لا کر کے. جیسی آپ نے توجہ فرمائی, پیچھے باپ کی ہچکیوں کو سنا. آپ مصلے سے اٹھے. اٹھنے کے بعد فرماتے کیسے آنا ہوا؟ رو کے کہتا حضور میری بیٹی کو آپ سے بڑی محبت تھی, لیکن آپ سے ملاقات کے انتظار میں چلی گئی. رو کر کے اتنا کہا ہے. سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں بچی کہاں ہے؟ کہتا حضور وہ آپ کے تخت پہ لیٹی ہوئی ہے. آپ فرماتے ہیں پھر پریشان کس لیے ہو؟ باپ کہتا حضور میری بیٹی کا انتقال ہوا ہے, اس کا جنازہ اٹھا کر کے لایا ہوں پرانے شہر سے سودا گران تک. اللہ اکبر کا حضرت اس حسرت نے رلایا ہے. افسوس اپنی بیٹی کی فرمائش پوری نہ کر سکا, میں آپ سے ملاقات نہ کرا سکا. سرکار مفتی اعظم اٹھے ہیں. اٹھنے کے بعد آئے ہیں, بچی کے پیروں کی طرف کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے بچے کے پیر کی طرف سے کپڑا ہٹایا, پیر کا انگوٹھا پکڑا, پکڑ کے ہلایا اور ہلانے کے بعد فرماتے ہیں اے بیٹی تم مجھ سے ملنا چاہتی تھی, آنکھیں کھولو دیکھو سامنے مصطفیٰ رضا کھڑا ہے. اتنا کہنے کی دیر تھی, خدا کی قسم ادھر اشارہ مصطفیٰ رضا کا تھا, ادھر قلم مدینے والے مصطفیٰ کا ہو گیا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ اشارہ مفتی اعظم کا ہو, قلم غوث اعظم کا ہو گیا ہو, زبان مفتی اعظم کی ہو, فیضان غوث اعظم کا ہو. ایسا لگ رہا تھا کہ مرضی ان کی ہو, فیصلے خدا نے کر دی. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم ہند, فیضان حضور تاج و شریعہ, بستی بستی کریا کریا, عشق محبت سرزمینی فریبا
मुसलमान बरेवा हजूरी कमेटी नारे तकबीर। हाँ साहिब, ये इनका घराना है। वो खुदा की कसम ये अपनी पे आ जाएं तो फिर हर बंदा ये कहेगा निगाह के वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मेरे मुर्शिद गिरामी सरकार ताजु शरिया पे कुछ लोगों ने उंगली उठाई थी काजी उल कुजात फिल्म होने के बारे में। कहा उन्हें नजर ही नहीं आता वो काजी उल कुजात फिल्म कैसे हो सकते। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नजर क्या देखे। हर जहनियत का आदमी है। उंगली उठाई का वो जब उन्हें नजर नहीं आता काजी उल कुजात कैसे बना दिया गया। एक बंदा मुरीद हुआ सरकार ताजु शरिया का, मुरीद होके वो अपने शहर पहुंचा। पहुंचने के बाद कुछ लोग होते हैं ना चढ़ाने वाले, कहने लगे किसके मुरीद हुए हो? कहा बरेली में अजहरी मियाँ के मुरीद। कहा उनके मुरीद हुए हो? यार वो तो कभी किसी मुरीद से मिलते तक नहीं है। ऐसे आदमी का मुरीद होने से क्या फायदा जिससे कभी मुसाफा ही ना हो सके जिंदगी में। और जब मुसाफा ही नहीं तो वो जब यहाँ नहीं पहचानेगा तो वहां कैसे पहचानेगा। ऐसे दिमाग भरा उस मुरीद का, वो बेचारा चक्कर में पड़ गया, शायद मैंने गलती कर ली है। कहा फिर का ऐसा पीर ढूंढ जिससे जब चाहे मुलाकात हो जाए। कहा ठीक है यार, क्या तो सही रहे हो। का पता कहाँ मुरीद हुआ था? कहा यार भीड़ बहुत थी, लाखों का मजमा था। कहा सुन, 5 जाएं तो मुलाकात नहीं होती है, तो लाखों में कैसे पहचानेंगे तुझे। उसे टेंशन हो गई। उन्होंने कहा कल ही नया पीर पकड़ना है। कैसा ही रहा है, नया पीर पकड़ना है। कल सोया, इधर आंख लगी, ख्वाब में मेरे मुर्शिद ताजु शरिया तशरीफ ले आए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। बेशक क्या सोच रहे हो? यही सोच रहे हो ना इतनी भीड़ में मैंने तुम्हें मुरीद किया तो तुम्हारी पहचान नहीं होगी। फरमाते हैं कि अपनी छोड़ो, हम वो बता दें तेरे आगे कौन बैठा था। उस लाखों की भीड़ में तेरे पीछे कौन था ये भी मैं जानता हूं। तेरे दानी जानिब कौन था ये भी मैं जानता हूं। तेरी बाईं जानिब कौन था ये भी मैं जानता हूं। तो तुझे ये कैसे महसूस हो गया कि मैं तुझे नहीं पहचानता हूं। और रह गई बात करने की बात, तो फरमाते हैं आपकी जिंदगी की बात है। ख्वाब में फरमाते हैं कि अजद मियाँ का नंबर ले लेना, जब कभी दिल चाहे फोन कर लिया करना, अख्तर रजा से बात हो जाया करेगी। ये कहा, इतने में दरवाजा बज गया। दरवाजा जब बजा मुरीद ने देखा तो एक और मुरीद थे हजरत के, कोई थे इंजीनियर साहब, वो खड़े दरवाजे पे। कहा सुना था जो शरिया के मुरीद हो गए? कहा हाँ। कहा लो, अजद मियाँ के नंबर की जरूरत हो तो नंबर में लेके आ गया हूं। तवज्जो है। जो लोग ये कहते थे ना कि इनको क्या दिखता है, और यार वो हजारों किलोमीटर की मसाफत देख लेता है। मुरीद के दिल पे क्या गुजर रही है ये बरेली वाला देख रहा है, और तू अभी यही रह गया कि नजर नहीं आता। कहा ये अजद मियाँ का नंबर है, बात करनी हो इस पे कर लेना, हजरत से बात हो जाएगी। नंबर नहीं लिया, सीधे उठे, बरेली का सफर शुरू किया। आए अपनी मुर्शिद की बारगाह में, सलाम पेश किया, मुसाफा हुआ। और मुसाफा करके कहने लगे हजरत जब सब कुछ आपने बता दिया था तो नंबर भी आप दे देते। सरकार ताजु शरिया ने फरमाया कि जल्दी मुझे नहीं, जल्दी तुझे थी। तेरे दरवाजे पे इंजीनियर जो आके खड़ा हो गया था। तो ये उन्हें पहचानेंगे? खुदा की कसम, जिनके इशारों में तकदीरें बदल जाती हैं। वाह वाह वाह। हमने सिर्फ पीर नहीं खोया है, हमने अपने वक्त का कुतुब भी खो दिया है। अपने वक्त के कुतुब हैं सरकार ताजु शरिया। मेहरबानी करें, बुजुर्गों के बारे में जबान ना खोलें। अल्लाह वालों से मोहब्बतें पैदा करें, दिल में नफरतें नहीं। और मैंने बीच में जो गुफ्तगू की थी, उस गुफ्तगू को भी, इस्लाही बातों को भी जहन नशीन कर लें। हमें अपने आगे का उठा के जरूरतमंद को खिलाना है, एक बात। दूसरी बात, बच्चों को हलाल कमा के खिलाना है। ये कही थी मैंने आपसे, याद है ना? कैसा खिलाएंगे? इंशाअल्लाह हलाल खिलाना है। और घर जाके माँ बहनों से कहना कि अपने शौक थोड़े कम कर लो, वरना बंदा जो इधर उधर से हाथ मारता है ना, ये बीवी के दबाव में ही आके मारता है।
جب وہ کہتی ہے نا مجھے سوٹ 5,000 کا ہی چاہیے چاہے کہیں سے بھی لا، تو پھر بندہ حلال حرام نہیں دیکھتا، پھر کہیں سے بھی ملے سوٹ آنا ہے۔ مہربانی کریں، آپ بھی کنیز فاطمہ ہیں، آپ بھی مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادی کی در کی کنیز ہیں۔ شوہر گھر سے باہر نکلا کرے، جب چھوڑنے دروازے تک آیا کرو تو سلام کرنے سے پہلے کہہ دیا کرو میرے سرتاج جا تو رہے ہو، حلال کا لقمہ ملے تو لے کے آنا، حرام کا ملے تو خالی ہاتھ آ جانا۔ ہم بچوں کو فاقے سے سلانا گوارا کریں گے، بچوں کو جہنم میں ڈالنا گوارا تیرا یہ فرض بنتا ہے۔ اپنے شوہر کو یہ کہہ کے بھیج کہ حلال کی روزی لے کے آنا، انشاءاللہ پھر دیکھنا نسلیں کیسی پروان چڑھیں گی۔ نبوت کا دروازہ بند ہے، ابھی ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے۔ اگر آج بھی تو سچی کنیز فاطمہ بن، پھر تیری گود میں غلام حسین پیدا ہو جائے گا۔ لیکن ضروری ہے کہ ہم اپنا کردار بدلیں، اور صاحب کسی کی آنکھوں میں دھول جھونک کے سودا نہیں بیچنا ہے۔ ہم غلام مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ کے غلاموں کی طرح اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور کہیں دعوت ہو ایک آدمی کی تو ایک ہی جانا ہے۔ اگر سمجھ لو کہ تنگ دست ہے، غریب ہے، بیٹی والا ہے، آدھی روٹی گھر کھا کے چلا جا، اس کا دل رکھنے کے لیے آدھی روٹی کھا لے۔ یہ اصول اپنی زندگی میں باندھ لینا، اور پھر دیکھنا اللہ کتنی بہاریں عطا فرمائے گا۔ اور پھر مصطفیٰ کا عشق دل میں جب موجن ہوگا نا، تو تب پتہ چلے گا کہ اس نعرے میں مٹھاس کتنی ہے۔ آج نعرے رسالت لگا دیتے ہیں لیکن مٹھاس کا احساس نہیں۔ مٹھاس کا احساس اسی دن ہوگا جس دن زبان نعرے رسالت کہتی ہو اور کردار ادائے مصطفیٰ دکھا رہا ہو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ آئے گا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کریم سب سے پہلے میری گفتگو پہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد پوری امت مسلمہ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سیدی سرکار تاج الشریعہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کو مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر زندگی عطا فرما، اور اسی مسلک پہ ہم سب کو موت نصیب فرما، اور قیامت کے دن ہم سب کو سرکار اعلیٰ حضرت کے جھنڈے کے سائے تلے جگہ عنایت فرما۔ بچوں ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر میں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ۔ اپنے مرشد کی روح کو ایصال ثواب کے نظریے سے پڑھیے، ایمانداری سے زور سے پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک بار اور پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔